حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مد مقابل کچھ ایسے بدعمالیوں کے بھی ذکر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے مبغوث ترین امتی وہی ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اگر معاشرے میں سے کسی فرد میں موجود ہیں تو کوشش کریں، اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، یہ سانسیں ہمارے لیے غنیمت ہے، ہم اسے ہٹانے کی کوشش کر لیں۔ جب انسان ہٹانے پہ آئے تو میرے نزدیک کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ہٹ نہ جائے۔ بیماری بھی ہٹ جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری کیوں نہ ہو، روحانی بیماری کیوں نہ ہو۔ فرمایا روحانی بیماریوں میں سے پہلی بیماری السرسارون، بد زبان، جو چغل خوری کرتا ہے، معاشرے میں غیبت کرتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے، ادھر ادھر جلتے ہوئے اس کی بات وہاں پہ پہنچائی، اس کی بات یہاں پہ پہنچائی، اس کا کام ہی نہیں کچھ ہو۔ فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کو ٹھیک کرے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ردیف کے طور پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ نے پوچھا سفر میں جاتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کی بنیاد کیا ہے؟ نیکیوں کی بنیاد کیا ہے؟ عجیب سوال کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، زبان کی طرف اشارہ فرمایا، کف علیک ھذا، اس پہ آپ پابندی رکھیں، اس کو غلط نہ چلائیں، یہی نیکیوں کی بنیاد ہے، آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھنی شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ المتشدقون، بد تہذیب لوگ، بد اخلاق لوگ۔ آج غیرت اسی کو سمجھی جاتی ہے، کوئی اچھی بات کرے آگے سے وہ دوسرا بد زبان ہوتا ہے، ایسی بات بس کہ میں نے فلاں کو یہ کہا ہے، فلاں کو اس نے ایک گالی دی ہے، میں نے اتنی گالیاں دی، ٹھیک ہے، میں نے ایسی بدمعاشی کی ہے۔ تو معاشرے کا ایک فخر سمجھا جا رہا ہے، جو ایک کلچر چلا آ رہا ہے بعض لوگوں میں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے مبعوث ترین شخص میرے نزدیک وہی ہے جو بد تہذیب ہوگا، بد اخلاق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بد تہذیبی، بد اخلاقی سے بچائے، سب کو آمین۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا بد اخلاق بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرمایا حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرے تو ٹھیک بات کرے، نہیں تو چپ ہی رہے، خاموش ہی رہے، خاموش ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھی بات کر سکتے تو کریں، نہیں کر سکتے تو خاموش ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح کے ٹائم ہر صبح سارے اعضاء مل کے زبان سے ایک بات کہتے ہیں، سارے اعضاء مل کے زبان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیوں؟ فإنما نحن بک، ہم تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اے زبان اگر تو ٹھیک چلی تو ہم بھی صحیح سالم گزر جائیں گے، اگر تو غلط چلی نا تو تیری وجہ سے ہمیں بھی جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو سارے اعضاء بار بار زبان سے یہی کہتے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان ٹھیک چلے، ہماری زبان اچھے طریقے سے چلے، اچھی باتوں میں استعمال ہو، ہمارا دماغ بھی اچھی باتوں میں استعمال ہو، نیگیٹو سوچ نہ ہو، منفی سوچ نہ ہو، مثبت طریقے سے استعمال ہو، ہمارا جسم بھی اسلام کے لیے استعمال ہو، ہمارا پیسہ بھی اسلام کے لیے استعمال ہو، ہمارا وقت بھی اسلام کے لیے لگے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ کامیابی کا دار و مدار تو نہیں ہے جو آج کل ہم نے بنایا ہے کہ زیادہ پیسے کماؤ تو پھر اچھے بندے بن جاؤ، نہیں، یہ تو ہمارے نزدیک ایک معیار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول، دین اسلام، شریعت میں یہ معیار نہیں ہے۔ فرمایا تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو متکبرین ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بالکل پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام، وہ جنت نہیں جا سکتا۔
تکبر کیا ہے؟ بڑائی آ جانا، جی میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے اتنے اچھے اچھے بیٹے ہیں، جی میری اتنی اچھی جوانی ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تکبر خاصہ ہے اللہ کا۔ آپ کہیں گے کتنی سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دین اسلام کی بنیاد اخلاص پر ہے، بندہ خالص ہو کے کسی کے ساتھ چلے۔ جنہوں نے ٹھوکریں کھائی ہے، عشق معشوقی کی ہے، وہ اپنے معشوق میں دوسرے لوگوں کو برداشت کرتا ہے؟ بیوی کو آپ لے لیں، عزت دار بندہ ہو تو وہ کہتا ہے بیوی میرے لیے کوئی اس میں برداشت ہی نہیں کرتا، تو بھلا اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ تکبر تو ان کا خاصہ ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے اخلاص کو چنا ہے، بندے خالص ہو کے میرے لیے کام کرنا ہے، عبادت بھی خالص ہو کے کرنی ہے، عقیدہ بھی آپ کو خالص ہونا چاہیے، اعمال بھی خالص ہونے چاہیے، اور گفتگو بھی خالص ہونی چاہیے۔ یہ میرے ساتھ نہیں چلنا کہ دوغلا پالیسی ہو یا ملاوٹی کام ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں فلاں دیکھ رہا ہے، میں ذرا ٹھیک رکوع کروں، ٹھیک سجدہ کروں، یہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، کوئی نہیں قبول۔ جاؤ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا روزہ دار ہے، یہ آپ کی نہیں قبول، ملاوٹی چیز ہے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ لوگ کہیں گے معاشرے میں کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، یہ سخاوت منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ شہادت کے کتنا بڑا رتبہ ہے اس پہ فائز ہوتے ہیں، اور دل میں یہ آئے کہ میرا نام مشہور ہو جائے کہ یہ بڑا جرت مند بندہ تھا، غیرت مند، اس نے اسلام پر، ملک پر سر وار دیا، خون دے دیا، شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، وہ شہادت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور علم ہے، حاصل کیا ہے، ایک بندہ آ کے منبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور وہ تقریر اسی غرض سے کرتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، اور لوگ کہے کہ بہت اچھا بولتا ہے، اچھی علمیت والا بندہ ہے، اسی نیگیٹو سوچ کو لے کر ایک عالم گفتگو کرے، خطیب بات کرے، تو اس کا علم بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے تو بڑا شوق ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، صفائی ستھرائی کا ہر چیز اچھی استعمال کروں۔ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، گھر کی صفائی، اچھا گھر بنانا، گھر کی صفائی، اپنے آپ کی صفائی، اچھی گاڑی رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر دل کا خاصہ ہے، دل میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا